اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ سامعین اکرام، بہت سے صحابہ کرام ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں انتہا کر دی۔ ایسا ہی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ مکہ کے رہ گزر سورج کی گرمی سے گرم لوہے کی طرح تپ رہے تھے۔ ایسی شدید گرمی کے پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہوئے گھبراتے تھے۔ ایسے میں ایک انسان کو گلے میں رسی باندھ کر اس کا مالک گرم ریت پر لٹا دیتا اور ایک بہت بڑا پتھر اس کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ پھر وہ کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے باز آ جاؤ اور لات و منات اور عزا کو معبود مانو، ورنہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ وہ شخص جس کے ساتھ ہر روز یہ سلوک کیا جاتا لیکن پھر بھی زبان سے ایک ہی جواب نکلتا، میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے مگر میرے دل اور میری جان پر تیرا کوئی اختیار نہیں۔ جب وہ ظالم زیادہ سختی کرتا تو زبان اقدس سے صرف آہد ہی نکلتا۔ اس کا مالک غضبناک ہو کر دوبارہ زود و کوب کرنا شروع کر دیتا مگر اس کا کوئی نتیجہ اس ظلم کے حق میں نہ نکلتا۔ یہ تمام سختیاں صرف اسلام قبول کرنے کی پیدائش میں جس شخصیت نے برداشت کی، اس عظیم شخصیت کا نام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام رباح جبکہ والدہ ماجدہ کا نام مبارکہ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ طبرانی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ رباح اصل کے اعتبار سے حبشی تھے اور اپنی زوجہ حمامہ کے ہمراہ مستقل طور پر مکہ مکرمہ میں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سیاہ، بڑے بڑے ہاتھ اور آواز میں خاص روب اور دبدبہ، آنکھوں میں حیا، جسم کمزور اور نحیف تھا جبکہ قد مبارک طویل تھا۔ داڑھی مبارک کے بال ہلکے تھے مگر باقی جسم پر بالوں کی کثرت تھی۔ سینہ کشادہ، چہرے پر گوشت کم تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ایسے نفوس قدسیہ کو منتخب فرما لیتا ہے جو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سب کچھ نشاور کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ سعادت عنایت فرماتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں بڑی بڑی ہستیاں ہیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نہ صرف ایک غنی کے لقب سے نوازے گئے بلکہ دو نور والا ایک خوش قسمت چراغ بھی کہلائے۔ حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کوئی بھی خوب سیرت اور خوبصورت زندگی گزارنے کا شوق رکھتا ہے وہ سیرت علی پڑھے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ لوگ جلیل القدر تھے اور کیوں نہ ہوتے، کوئی لمحہ ایسا نہ ہوتا تھا جو کہ بارگاہ رسالت میں یہ نہ ہوتے۔ بڑے بڑے صحابی ہیں۔ وہاں ایک غلام باپ کا غلام بیٹا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے پاس نہ مال و متاع ہے نہ ہی مضبوط قبیلہ، مگر مسلمان ہونے کا اعلان سرِ عام کرتے ہیں۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میرے بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوش کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے۔
مجھے بھی نیند ستاتی ہے لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ۔ میں تمہاری جگہ تمہاری چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے، اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا، آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، ایک شخص جس کا نام محمد ہے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا، اگر آپ ہی وہ نبی ہے تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا لیکن انہیں شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ایک جگہ حضرت بلال اپنا تعارف خود بتاتے ہوئے کہتے ہیں، میں بلال ہوں، حبشہ میرا وطن تھا، میرے ابا کا نام رباح تھا، وہ بھی غلام تھے، اور میری امی کا نام حمامہ تھا، وہ بھی غلام تھی، گویا میں خاندانی غلام ہوں۔ جب مجھے مکہ کی منڈی میں میرے آقا امیہ بن حلف نے خریدا تو جانتے ہو ان دونوں غلام کیا چیز ہوا کرتی تھی؟ بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ کی کچھ قدر تھی، لیکن غلام اس سے بہت کم تر تھا۔ غلام جب بکتا تھا تو صرف موت اسے آزاد کرتی تھی، اس کی زندگی اس کے مالک کا حکم بجا لانا ہوتا تھا۔ غلام حکم نہ ماننے کا تو کبھی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محنت کے بوجھ تلے آ کر غلام مر گیا تو مالک کی بلا سے اس سے اگر غم ہوتا تو صرف یہ کہ اس کی رقم کا نقصان ہو گیا، وگرنہ غلام کی زندگی ختم ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا۔ میں 2 مرتبہ غلام بنا۔ پہلی بار امیہ بن خلف مکہ کے ایک سردار نے مجھے خریدا اور دوسری بار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس سے خرید کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ پہلے مالک کی غلامی میں ذلیل و خوار تھے، مجھے اس بے دردی سے مارا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ مجھے اس مار کی وجہ سے مردہ سمجھ کر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری غلامی میں میں اتنا معزز ہوا کہ آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ غلامی میرے لیے بادشاہی سے کم نہ تھی۔ مجھے سردار و دو جہاں کی وہ خدمت نصیب ہوئی جسے بڑے بڑے سرداروں نے بھی رشک کی نگاہوں سے دیکھا۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے، ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ یہ کامل عشق و محبت کا جذبہ تھا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اور ہمہ تن خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران میں جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے۔ غزوات کے موقع پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک سائبان کھڑا کر دیتے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا نظارہ کرتے اور مناسب حال
ضروری ہدایت دیتے رہتے۔ جب تک جنگ جاری رہتی بلال برابر میدان جنگ اور حضور کے خیمے کے درمیان چکر لگاتے رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ضروری ہدایت فوج تک پہنچاتے رہتے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے۔ جس وقت بلال کی آواز مکہ میں گونجی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و الم سے بھیگ گئے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ دیکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، بلال تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثر نفسی دیکھیں کہ اس وقت نہ انہوں نے اپنے زہد و قناعت کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، نہ ان تکالیف اور مصائب کا جو آپ کو راہ حق میں اٹھانی پڑی، جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صبر و استقلال سے برداشت کیا، اور نہ اپنی اطاعت و فرما برداری کا، بلکہ صرف یہ کہا، میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خدا سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرا جاؤں۔ ہاں البتہ اتنا ضروری ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے بعد خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بلال ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے تو وہیں بے ہوش ہو گئے۔ اہل مدینہ نے فرمائش کی، ایک بار پھر سرکار کے زمانے والی اذان سنا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین سے کہلوایا، اب انکار ناممکن تھا۔ اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل بے قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا، عورتیں بچے سب باہر نکل آئے، غم سے نڈال بے قرار ہچکیاں بند گئی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی نظر ممبر رسول پر پڑی تو ممبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی ممبر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی بلال حبشی جیسا عشق رسول عطا فرمائے، آمین۔